अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेज़बान समीना वकार। नाज़रीन, वन बेल्ट वन रोड 3 बर्रे आज़मों और 65 ममालिक जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान भाषा डैम की तामीर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में खुशहाली का रास्ता है। और जब ये खुशहाली आएगी तो यकीनन हमारी मईशत जो है वो तरक्की करेगी। जब मईशत तरक्की करेगी तो फिर उसके साथ साथ आवाम तक भी इसके फवायद पहुंचेंगे और वो पाकिस्तान जो हमारे दुश्मनों की नज़रों में खटकता है वो देख के और परेशान होंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये मजीद मजबूत होगा। इस हवाले से हालिया दौरा जो आपके सामने है, वज़ीर आज़म साहब इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और वहाँ पे CPEC वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का जो अहम हिस्सा है उस हवाले से बातचीत के लिए वो वहाँ पे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ये कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सरहदों की पाबंद नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट खिताब था उनका। एक छोटी सी रिपोर्ट इसी हवाले से हमने तैयार की है, वो पहले आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ स्टूडियोज में जो मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराएंगी। तो आइए पहले देखते हैं ये एक छोटी सी रिपोर्ट जो हमने तैयार की है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम वज़राए आला समेत वफ़द के हमरा 7 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन BRF के खिताब में कहा कि ये मनसूबा बैनुल बरआज़मी ताउन की नई सुबह का आगाज है। ये मनसूबा दुनिया की 1/4 आबादी और वसाइल पर मबनी है, जिसमें 65 ममालिक शामिल होंगे। इस मनसूबे में दुनिया भर से सरमायाकार अपने वसाइल लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं से खिताब के दौरान कहा कि ये मनसूबा खित्ते में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे में मुआवन और मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये मनसूबा तकसीम करने के फलसफे के खिलाफ है और किसी भी मुल्क के घेराव करने के तासुर को भी मुस्तरद करता है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सरहदों की पाबंद नहीं, CPEC वन बेल्ट वन रोड मनसूबे का अहम हिस्सा है। चीन में मुनक्किदा आलमी फोरम में 29 आलमी रहनुमाओं समेत 130 ममालिक के वफूद, 70 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 1500 नुमाइंदे, जबकि दुनिया की तमाम बड़ी कारपोरेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और यूनेस्को के मेंबरान शरीक हैं। BRF का मौजू बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम करना और यकीनी तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड मिलकर बनाना है। चीन दीगर ममालिक के साथ मिलकर तकरीबन 20 एक्शन प्लान मुरतब करेगा। आज एथोपिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में बामी ताउन को फरोग देने जबकि बेलारूस के सदर से होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को बेलारूस दौरे की दावत दी गई, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया। इससे पहले कल वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर से मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाशा डैम की तामीर समेत कई मुआहदों और समझौतों की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें हवेलियां ड्राई पोर्ट, सिल्क रोड, मैरी टाइम सिल्क रोड, ML1 रेल मंसूबा, गवादर एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे की तामीर शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनियों के वफूद से मुलाकातें भी हुई हैं। चीनी क़यादत से मुलाकातों की अहम बात, चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत की है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या हमारी मईशत किस तरह से तरक्की करेगी, पाकिस्तान में किस तरह से ये सफ़र शुरू होगा और जिसकी की इब्तिदा ऑलमोस्ट हो चुकी है और इससे क्या क्या फ़वायद जो हैं वो आम आवाम तक भी पहुँच पाएंगे। इस पर बात करेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरी जानब तशरीफ रखते हैं जनाब एहतशामुल हक साहब, तज्ज़ियाकार, थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियो से हमें मिर्जा इख्तियार बेग माहिर माशियात ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, आप हमारे साथ हैं। इब्तिदा करूंगी मैं अब्बासी साहब आपसे, वन बेल्ट वन रोड और उसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बयान जो खिताब वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे किया, उन्होंने कहा CPEC और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का जो है ये अहम हिस्सा है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सरहदों की पाबंद नहीं। क्या कहेंगे इससे, क्या मुराद, थोड़ा सा इसको हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप मज़ीद वाज़े करें इस खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप जिस फोरम की आप बता रहे हैं, आज वन बेल्ट वन रोड फोरम जो था, आज चाइना ने इनकार किया था। मैं समझता हूँ कि ये रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ी फोरम है, वो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 29 के करीब हेड ऑफ स्टेट आए और 130 ममालिक के डेलीगेट आए, जिस तरह आपने बताया है। देखें, अब सारी दुनिया जो है वो
معاشی ترقی کی طرف دیکھ رہی ہے. ہر ملک یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے حالات کو کس طرح بہتر بنائے اور کس طرح اس کے لوگوں کے اندر خوشحالی ہے. اور ریجن جو ہے اسپیشل یہ جو ہمارا ریجن تھا یہ کس طرح اٹھ سکے. پہلے معاملہ سی پیک کا شروع ہوا جس کے بارے میں کئی پروگرام کیے گئے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے اس کا کتنی بڑی افادیت ہے. لیکن آج جو یہ ایک نیا انیشیٹو لیا گیا ہے, اس سے 3 کنٹیننٹوں نے کہا ہے, 3 براعظم اس کے لوگ جو اس کا فائدہ اٹھائیں گے, 65 ممالک اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور اب یہ اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ باقی ممالک جو ہیں وہ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے, وہ بھی اس طرف رجوع کریں گے کہ یہ جب ترقی اور خوشحالی آتی ہے تو کسی ایک ملک یا کسی ایک ریجن پورے میں خوشحالی جب اس ریجن میں آئے گی تو اس کے لیے یہ بہت بڑی اہمیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ملک اتنا بڑی انیشیٹو لے سکتا تھا جتنا چائنا نے لیا ہے. اور چائنا کی چونکہ اپنی اکانومی بھی مضبوط ہے, ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ بھی بڑا ہے, وہ اس معاملے کو خود بھی بہت ہی مانیٹر کر رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو سب سے بڑا جو فائدہ الحمدللہ اس میں ہونا ہے وہ پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ اس کا ہونا ہے. کیونکہ پہلے تو ہمارا جو سی پیک ہے اس کا بہت بڑا آپ نے دیکھا ہے کہ والیوم ہے کہ $57 بلین جو ہے وہ پاکستان کے اندر آنا ہے اور اس میں انویسٹ ہونا ہے. اس کے علاوہ جو آج کل پرائم منسٹر چائنا کے پریزیڈنٹ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے درمیان جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کچھ 6 معاہدے دوبارہ نئے بھی ہوئے. جب بھی اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے ان 6 معاہدوں کے لیے $500 بلین اور انہوں نے اس کے علاوہ جو پیسے ہیں اس کے لیے گوادر ایئرپورٹ کا بھی معاملہ تھا, مویلین ٹرائی پورٹ کا تھا, سلک روٹ کا تھا. یہ اللہ کے فضل سے ایک ایسی ترقی کی خوشحالی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے جہاں 5 سے 8 یا 7 سال پہلے پاکستان میں کوئی $1 انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا. اب یہ ماحول اللہ نے ایسا پیدا کر دیا ہے کہ دوسری جو میٹنگ میں ساری جو پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ہوئی ہے اس میں 2 چیزوں پہ بڑا جو ہے وہ کنسنٹریٹ کیا گیا. ایک آ گیا ہے کہ جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں وہ کتنے تیزی سے چل رہے ہیں, دونوں نے اس کے اوپر ریویو کیا ہے, انہوں نے بڑی سیٹسفیکشن کی. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات کہ انہوں نے کہا جو انڈسٹریل زون پاکستان کے اندر لگنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے. تو جب اس ملک کی انڈسٹری یہاں آئے گی, یہاں کے لوگوں کو جاب ملے گا, یہاں کی اکانومی بہتر ہوگی, تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی اکانومی کہاں جائے گی. درست. احتشام صاحب جو بات انہوں نے کہی ہے جیسا ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا اور عام یہ تجزیہ ہے کہ بالکل اس کے آنے سے ہماری معیشت جو ہے وہ بہت آگے ترقی کی جانب بڑھے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے انٹرنل جو حالات و واقعات دیکھتے ہیں, جیسے بڑی لے دی ہوئی تھی پہلے بھی جب پرائم منسٹر نے وزٹ کیا تھا, کیوں نہیں لے کے گئے جی دوسرے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی, تو اس دفعہ سب وزرائے اعلیٰ بھی ساتھ گئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک سیاسی سینیریو بھی ہے ہمارے ملک کے اندر, کیا وہ اس کے اوپر بالکل متفق ہیں اور کم از کم اس کے اوپر اب کوئی اس قسم کی ہمیں نظر نہیں آئے گا آپس میں کوئی کانفلکٹ ڈیولپ ہونے والے چانسز؟ لیکن سمینا پہلے تو تھوڑا عرصہ پہلے تک تو جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی سی پیک کے معاملے میں سارے صوبے اکٹھے نہیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا نہیں ہے, اور چائنیز اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کرتے رہے ہیں ہر طرف سے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی اس سے ایک بہت بڑا میسج گیا ہے کہ بھی اب سارے ملک کے 4 صوبوں کے چیف منسٹر جو ہیں وہ ایک طرح سوچ رہے ہیں, اور یہ جو مختلف قسم کے بات آ رہی تھی کہ جی اختلافی پہلو ہیں وہ میرا خیال ہے ٹو سم میجر ایکسٹینڈ ان کو اوور کم کر لیا گیا. ایک تو یہ اچھی چیز ہے. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز سمینا اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں یہ پروجیکٹ جب یہ سے شروع ہوا ہے 69 کنٹریز کی اکانومیز کو انٹیگریٹ کرے گا ایک, اور دوسرا ان حالات میں شروع کیا گیا کہ جبکہ ساری دنیا جو ہے نا بروک ہے, پیسہ نہیں ہے. 2005 کا ریسیشن, 2008 کا پوری دنیا میں جو آیا, امریکن اکانومی ہاسٹیج بنی ہوئی ہے, اس طرح باقی اکانومیز ہیں. ان حالات میں چائنیز کا یہ جن کے بارے میں آج سے چند سال پہلے تک یہ کہا جاتا ہے بھائی صاحب کہ نیشن آف شاپ کیپرز ہے, یہ پیسہ نہیں خرچتے کسی کے لیے. لیکن آپ دیکھ لیں یہ پریزیڈنٹ شی کا یہ ویژن ہے کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم نے اوپن اپ کرنا ہے, کس طرح ایکسپینڈ کرنا ہے. ظاہر ہے ون ون سچویشن سمینا ان کے لیے بھی ہے, ساری ترقی ہوگی, ان کا بھی فائدہ ہے. لیکن جس طرح ساری دنیا میں کیش اسٹاف کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ نہیں ہے, اس لحاظ سے ان کا پیسہ خرچنا ٹھیک ہے, پولیٹیکل انفلوئنس بھی ان کا بڑھے گا. لیکن سمیرا ہمارے کانٹیکسٹ میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو مجھے نظر آتی ہے. بادشاہ ڈیم ایک بڑا ڈیم بننا ہے, کالا باغ ڈیم پہ تو کنٹروورسیز ہیں, اختلافات ہیں, وہ نہیں شروع ہو رہا. اس پہ بھی آپ دیکھ لیں پچھلے 14-15 برس سے کام ہو رہا ہے, ری سیٹلمنٹ کے ایشوز ہیں, پیسہ کو نہیں دے رہا. ورلڈ بینک نے شروع میں ایگری کیا تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, آج وہ کمٹ نہیں کر رہے. چائنیز جو ہے نا وہ تیار ہو رہے ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں پازیٹیو کہ بادشاہ ڈیم جو ہے نا, اب دیکھیں 5,500 میگا واٹ بجلی اگر ہمیں یہاں سے مل جائے گی تو ہمارا رونا بجلی کا کتنا بڑا انرجی کا جو آپ دیکھ لیں. ہائیڈل میں تو ہم نے کوئی پروجیکٹ لگایا ہی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے یہ اگر لگ جائے گا تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. لیکن بھائی صاحب ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے سارا وزن جو ہے نا وہ سی پیک پہ لگا دیا ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی. کہا جا رہا ہے کہ 2025 کے بعد
8 से 10% तक GDP ग्रोथ हमारी हो सकती है, लेकिन इंटरनली जो कुछ करने की जरूरत है ना वो मेरा ख्याल हम नहीं कर रहे। हमने सारा ज़मीना तवज्जो इस तरफ कर दी है। अब देखें ना, हमें मतलब उस तरफ भी तवज्जो देनी है। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। जिस तरह भी देखें ना, अब 9 महीने गुजर चुके हैं, अब जिस तरीके से आप देख लें कि रेवेन्यू हमारा 3.1 ट्रिलियन का इकट्ठा हुआ है, उसके मुकाबले में 4.3 ट्रिलियन रुपीस का खर्चा हमारा आ गया है। हमारा खसारा जो है वो मदर ऑफ ऑल इल कहा जाता है इसको, बजट खसारे को, वो बढ़ता चला जा रहा है। 3.7% का 3.8 का टारगेट है, लेकिन 4% अभी 9 महीने में हो गया। एट दी एंड ऑफ द डे लोग कह रहे हैं कि शायद 5% से भी ज्यादा हो जाएगा। मेरा ख्याल है सीपेक अपनी जगह डेफिनेटली फ्रूट उसके है, लेकिन अपना इकसादी ढांचा को बेहतर करने की जरूरत है। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगी, और चूंकि आप एक बहुत बड़े सनतकार भी हैं, तो इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में हमारी इंडस्ट्री की जो तवक्कुआत थी अपनी हुकूमतों से, वो उस पे वो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब सनतकार भी जो है वो खासा पुरुम्मीद नजर आता है। इस सारी सूरत हाल में आप किस तरह से देख रहे हैं कि जहां हम आवाम के लिए बेहतरी सोच रहे हैं, अगर यहाँ पे इस किस्म की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो लगती हैं, इसमें आप लोगों के लिए क्या बेहतरी हो सकती है? लेकिन समीना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में सनती ग्रोथ जो है वो बड़ी स्टैग्नेंट हुई है, जमूद का शिकार है, और जिसकी वजह से नई मुलाजमतों के मौके पैदा नहीं हो रहे। हुकूमत के लिए ये आसान नहीं है कि वो सब लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकें, उनके पास बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन होता है, और जो इदारे में ओवर बर्डन है, यानी उसमें इजाफी भर्तियाँ की गई हैं, वो आज सब बुरी हाल का शिकार हैं, जिसमें चाहे आप स्टील मिल ले लें, रेलवे ले लें, PIA ले लें। तो प्राइवेट सेक्टर ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो ग्रोथ दिखानी थी वो यकीनन आपकी बात सही नज़र नहीं आई, लेकिन उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात में पहली वजह तो ये था कि हम पिछले कई सालों से एनर्जी की शॉर्टफॉल हमारा मुकद्दर था, और अभी तक नए गैस कनेक्शन अलाउ नहीं है नई इंडस्ट्रीज को। अभी शायद एक हफ्ते पहले कुछ न्यूज़ मैंने सुनी थी, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जब नया गैस कनेक्शन ही नहीं है आपके पास, तो आप किस तरह से सनत लगाएंगे? क्योंकि टेक्सटाइल की सनत जिससे मेरा ताल्लुक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, उसमें स्टीम की और गैस की नया जरूरत होती है। तो एक तो हमारे पास एनर्जी का इशू था जो अल्लाह करके अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है कि 2018 ऑनवर्ड हमारी डिमांड सप्लाई गैप काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और सनत को जो एनर्जी मतलूबा की ज़रूरत है वो मिल सकेगी। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ जो एक चीज़ हुई है जिसका बहुत कम लोगों को इदराक है, और मैं क्योंकि सनतकार हूँ, सुबह से दोपहर शाम तक मैं इनसे निपटता हूँ, कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला जो है वो बिजली की और गैस की नर्ख जो है वो खत्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, महंगे हैं। और दूसरा हमारा जो है वेजेस भी खत्ते के दूसरे ममालिक से आस्ते आस्ते बढ़ी हैं। उसके साथ साथ एक्सपोर्टर के सेल टैक्स के रिफंड थे तो 200 अरब रुपए के, वो 2 साल से वापस उनको नहीं हुए, जिनसे उनको लिक्विडिटी क्रंच आया है और कैश फ्लो। वजीर आज़म साहब ने अभी एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज 180 अरब रुपए का ट्रेड एनहेंसमेंट के नाम से ऐलान किया है, जिसमें टेक्सटाइल के ऊपर 80 अरब रुपए जो है वो तकरीबन मुख्तस किए गए हैं कि टेक्सटाइल के रिबेट मिलेंगे। स्पिनिंग के ऊपर 5% है, फैब्रिक पे 6% है, गारमेंट्स पे 7%, होम टेक्सटाइल पे 7% है, लेकिन उसके असर आने में भी टाइम लगेगा। जो मार्केट हमने स्लिप हमारे हाथ से हो गई थी इन बातों की वजह से, वो अब दोबारा रिगेन करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये बात नजर आ रही है एक्सपोर्ट की मुसलसल 2-3 साल से गिरने से। हमारी एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी, कम होके वो $20 बिलियन पे आ गई है। हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $13 बिलियन थी, 14 बिलियन, वो कम होके $10.5 बिलियन पे आ गई। तो हमें अब अपनी पैदावारी लागत जो है न सिर्फ उसको बेहतर बनाना है, बल्कि वो तमाम फैक्टर जो एक सनतकार के कैश फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं उनको भी
हमने बेहतर करना है। सही। एक और चीज जो इसमें है जी मैं आपके पास वापस आती हूँ और फिर आपसे मजीद इस हवाले से आपसे जानते हैं। अब्बासी साहब, एक चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट एहतशाम ने कही कि सी पैक के ऊपर बेशक हमारी तवज्जो, हमारा मरकज वो है और उस पर जरूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनल अपना जो इक़्तिसादी ढांचा उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है, जैसे अख्तर बेग साहब ने भी कहा। तो क्या अब उसके ऊपर भी उसी तरह से काम किया जा रहा है? और उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और भी आपसे करना चाहूंगी और आपकी तरफ से यही सवाल लेके आऊंगी कि अमेरिका और बरतानिया जो सरबराहान मुमलिकत है उन्होंने इस फोरम में शिरकत नहीं की, तो इसकी एक इंटरनेशनली क्या वजह आपको लगती है कि क्या इस वक्त जो दुनिया की उभरती हुई मईशतों में चीन जो है उसका लीडिंग रोल है? इस हवाले से भी क्या कहेंगे? पहले बिल्कुल शाम साहब ने जो बात की मैं उससे ज्यादा हिस्से से एग्री करता हूँ, लेकिन एक ये था कि शाम साहब सीनियर जर्नलिस्ट ये जानते हैं कि 2013 से पहले पाकिस्तान की ये हालात थे कि पाकिस्तान के अंदर सीरियस एनर्जी क्राइसिस था, बिजली का और गैस का भी सख्त टेररिज्म फैला हुआ था और रोज सुबह दोपहर और शाम को धमाके हो रहे थे। कोई जो बिजनेस एक्टिविटीज थी, इन्वेस्टर का एतमाद पूरी तरह पाकिस्तान से उठ गया था और कोई आदमी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना नहीं चाहता था, बल्कि अगर कोई मीटिंग करना चाहता था बड़ा बिजनेस में तो उसको कहते थे कि आप दुबई आ जाएं या किसी और मुल्क का इंतखाब कर लेते थे। जब तक आपका एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर नहीं होगा दुनिया के इन्वेस्टर के लिए और अपने इन्वेस्टर के लिए भी, वो कभी नहीं होता था कि पैसे वाले आदमी को यहाँ से उठा के कोई ले जाता था, कहता था 20 करोड़ रुपया दो तो वापस करेंगे। वो बंदा लोग पैसा अगर किसी के पास था तो लगाने के लिए तैयार नहीं था। कौन आदमी जो अपने बच्चों को खतरे में डाले? अब हमने हालात मैं यही कहूँगा अब 2013 से लेकर आज बहुत बड़ी कमी आई है। इस हद तक कमी आई है कि अगर आप कहें कि 80% टेररिज्म में कमी आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह है। अभी कुछ वाकयात जरूर हैं और शायद आइंदा भी अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन है। लेकिन वो जो माहौल था कराची के अंदर स्पेशली, सिंध के अंदर और बाकी जगह पर वो बिल्कुल खत्म हो गया। इस सी पैक के आने से जो बहुत बड़ा फायदा है कि दुनिया के इन्वेस्टर का एतमाद पाकिस्तान के लिए बहाल हुआ है कि जो एक मुल्क इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है कोई वैसे तो नहीं करता। तो आप समझते हैं कि इक़्तिसादी ढांचे के ऊपर भी फोकस है, उसको भी बेहतर करने की उसमें बड़ी कोशिश हो रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि एनर्जी के बिजली गैस की बात बिल्कुल ठीक ही है, उसके लिए LNG आई गई है। पहले दफा अभी जो इंडस्ट्रीज मौजूदा इंडस्ट्री है सबको भी कहीं लोड शेडिंग नहीं है, वरना यहाँ तो इंडस्ट्री बंद पड़ गई थी। जब इंडस्ट्री को आप गैस नहीं देंगे तो किस तरह चलेंगे? बिजली का क्राइसिस भी बहुत सीरियस था जो अब खत्म होने के लिए जा रहा है, इंशाल्लाह 2018 में खत्म होगा। आप अपनी इंडस्ट्री तब तय करते हैं, आपकी सनतें तब चढ़ सकती हैं, आपकी मिलें तब चढ़ सकती हैं कि आप अपने लोगों को और अपनी पूरी सहूलतें मुहैया करें। वो सहूलतें न होने की वजह से ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ जो हमारी अपना हालात है उसमें कमी आई है, उस पर और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, उसे हमें बहुत ज्यादा तवज्जो। और अब तो हमारे लिए चूंकि एक बहुत बड़ा टेस्ट केस भी आ गया कि जब दुनिया भी हमारे ऊपर एतमाद करेगी तो हमें अपने अंदर भी ऐसा एक सख्त अच्छा माहौल देना होगा, ट्रांसपेरेंट माहौल देना होगा जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी और लोग चेक करें। अमेरिका और बरतानिया के सरबराहान मुमलिकत की शिरकत न करना किस हद तक आप इसको इम्पोर्टेंट समझते हो? बाकी चाइना लीडिंग रोल है इस वक्त। अगरचे बरतानिया और अमेरिका के सरबराहान नहीं आए, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है अमेरिका के हवाले से, अगर आप कंपेयर करें ओबामा को ट्रंप से, तो ट्रंप कुछ लिहाज से मैं समझता हूँ उससे बहुत बेहतर है ओबामा से, क्योंकि ओबामा का जो एक फिक्सेशन था ना कि चाइना को फिक्स करना है, पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को खड़ा करना है, ये इनका मंशूर नहीं लग रहा। और जिस तरीके से अभी मुलाकात प्रेसिडेंट शी से हुई है ट्रंप की, वहां से जो खबरें आई हैं बड़ी पॉजिटिव है। वो आए तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली लगता है कि उनकी सपोर्ट है, इसमें बहुत सारे मालिक का फायदा होगा। और फिर बहुत सारे समीना जो अमेरिका के इत्तेहादी एशिया में सनतकार है, ये वजह तो नहीं जाहिर है वो ये वजह। फिर देखें ना अफ्रीका में और एशिया में और यूरोप में जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं बहुत सारे मालिक जो इस पैकेज में आ रहे हैं, इस सीपैक में आ रहे हैं, वो उनकी भी ख्वाहिश है कि अमेरिका जो है ना उसमें शामिल हो। मेरा ख्याल है इवेंचुअली ये पॉलिटिकल मसला है, डेफिनेटली उस तरफ जाएगा। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास पैसा नहीं है। अमेरिका जो है ना वो उसकी बढ़तरी मिलिट्री की तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से चाइना, अब आप देखें ना तीसरे नंबर पे था इक़्तिसादी तरक्की में चाइना, अब दूसरे नंबर पे आ गया, जापान पीछे हो गया, अब कहा जा रहा है 2 से 3 साल की बात रह गई है, हम अमेरिका को भी आगे छोड़ जाएगा, पीछे छोड़ जाएगा, चाइना आगे चला जाएगा। एक तो जो ओरिजिनल सवाल आपका, मेरा ख्याल है ये इससे एक मैसेज बड़ा जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन की जो तकरीर है मीना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह उन्होंने कहा है भाई साहब कि हम न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, हम इन्वेस्टर लेके आएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए,
اور مل کے کام کریں گے، میرا خیال ہے ایک بہت بڑا سگنل گیا ہے امریکہ کے لیے، ویسٹ کے لیے، کہ بھی دیکھیں اب یہ جو اقتصادی ترقی کی بات ہو رہی ہے، یہ 69 اکانومیز انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، ہم اس میں پیچھے رہ جائیں گے. ابھی انڈین دیکھو سمینا، آہستہ آہستہ ان کا رویہ ابھی تبدیل ہو رہا ہے. 69 ممالک جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس میں، ظاہر ہے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، بالکل وہ بالکل آگے جائے گا. دوسری چیز سمینا جو ابھی بیگ صاحب نے بھی کہی، انہوں نے بھی کہی، میرا خیال ہے دیکھیں نا ابھی جس طریقے سے انرجی کا کرائسس بڑی حد تک ختم بھی ہوا ہے، ابھی چل بھی رہا ہے، اللہ کرے کہ 2018 تک یہ ہمارا 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہماری نیشنل گرڈ میں آ جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور گیس تو ہمارے پاس ظاہر اپنی نہیں ہے، NLG آئے گی، باقی اور آئیں گے. لیکن میرا خیال ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب دیکھیں چائنا کو آپ دیکھ لیں نا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی آپ پالش کی ڈبیا 50 روپے کی ان کی بکتی ہے، آپ کی 150 روپے کی ہے، تو آدمی کہتا ہے یار میں کیوں خریدوں یہ والی. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں لیبر کاسٹ بھی کم ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہے، یہاں بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے سمینا کہ اپنے اخراجات کو ہمیں کم کرنا ہے. یہ بجٹ خسارہ جو ہے نا یہ ہمیں لے بیٹھے گا، یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے ہمارے یہاں مسئلہ بن رہا ہے. ابھی حکومت نے 3.8% جو خسارہ رکھا ہے، یہ اگر 4%، 4.5%، 4% تو آفیشیلی اناؤنس ہو گیا کہ جتنا ہی ہوگا. اگر اس سے زیادہ بڑھتا ہے، آج جس طرح فروخ سلیم صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اس میں 400 ارب روپیہ آپ شامل کر لیں اس کا سرکولر ڈیٹ کا، اور 250 روپیہ شامل کر لیں آپ جو ہمارا اسٹیٹ کارپوریشن کا قرضہ ہے، اور پھر اس میں آپ شامل کر لیں 250 روپیہ جو آپ نے ریفنڈ روکے ہوئے سیل ٹیکس کے، اور 50 ارب روپیہ جو میں آنا تھا پرائیویٹائزیشن وہ نہیں آیا، تو بجٹ سارا ان کا کہنا ہے کہ 7.5% تک چلا جائے گا. میرا خیال ہے ایکسپینڈیچر کم کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے بات بنے گی. جی چلے میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک شارٹ بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. بریک سے واپس آ کے ناظرین کچھ مزید اس حوالے سے سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کھانے والوں کے لیے نو شارٹ کٹ. لائف بوائے کا نیا اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو، اس کے آمنڈ آئل اور ملک پروٹین فارمولا سے بال دکھیں 30% تک زیادہ گھنے اور بنے مضبوط. نو شارٹ کٹ پرفارم کرنا پڑے گا. نیا لائف بوائے اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو. تارک انکل پکچرز کھنچوانے ہیں. آ جائیں. بینک کی جاب ایپلیکیشن کے لیے ایک اور سنگنگ کانٹیسٹ فارم کے لیے 1 لاکھ پارٹ ٹائم MBA فارم کے لیے. کوئی بھی ہیئر اسٹائل بناؤ جب بال ہو تھک اینڈ لانگ. کیراٹن یوگرٹ سے بنا نیو کمفرٹ تھک اینڈ لانگ. اس سے مجھے ملے 2 گنا گھنے بال. اتنا سب ایک ساتھ کروں؟ ایک ہی تو لائف ہے، سب کروں گی. With 2 times thicker balls, style they do it all. یہ لیجیے چائے. جی جناب. شیف صاحب آج تو بات ہی کچھ اور ہے. گلاب جامن کی نا؟ چائے. آخر بنائی کس نے ہے؟ واجب کھانے کے ماہر محبوب بھائی، اور چائے کی ماہر آپ. شیف محبوب کی وائف جو ہیں. ارے محبوب بھائی، گلاب جامن کے ساتھ بھابھی کی چائے کی تعریف بھی کھا گئے. واقعی کچھ نیا ہے چائے میں. کیا راز ہے؟ ترنگ کا نیا لاجواب مزہ. آج تو مجھے بھی لاجواب کرتی ہے. رنگ کھلا کھلا، خوشبو ایسی کہ دل کو بھائے اور مزہ زباں پہ رہ جائے. اب ترنگ سے بنائے آپ بھی سب سے بہترین چائے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ کیا ایسے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کو لینی چاہیے جس سے کہ مزید ہمارا جو اقتصادی ڈھانچہ ہے اس میں بہتری آئے. آپ کی جانب آؤں گی میں اختیار بیگ صاحب اور آپ سے یہ سوال کروں گی کہ کیا چائنا اور پاکستان جو اقتصادی راہداری کی جو 1 بیلٹ 1 روڈ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس سے کس حد تک جو ہے عام صنعت کار بھی اور عوام بھی مستفید ہو سکتی ہے, اور وہ چیزیں جو ہمیں ماضی میں نظر آئی ہیں یا جو ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں کی, کس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری بھی جو ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے, جو مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو اس وقت ہیں. لیکن سمینا یہ جو فورم 2 دن کا ہے اس میں ایک چیز بڑی واضح ہمیں اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں نیو ورلڈ ٹریڈ آرڈر جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے.
اب وہ جو پرانا جو پلیئرز تھے امریکہ یا یورپ اور دوسرے ممالک، ان کی اہمیت میں نہیں کہوں گا بالکل کہ ختم ہو جائے گی، لیکن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایشیا کی اور اس خطے کی ہماری اور اس خطے کے ممالک کی جو ورلڈ ٹریڈ آرڈر میں اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں خوش قسمتی سے پاکستان آگے ہے چائنا کے ساتھ۔ اور یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا سب سے بڑا دنیا کا ماڈل ہے جو چائنا نے ویل تھاٹ آف ریسرچ سال کر کے پیش کیا اور پاکستان سے شروع کیا ہے انہوں نے، کیونکہ ان کی سینرجی بنتی ہے، ان کی لاجسٹک کاسٹ کم ہوتی ہے، ان کی ٹریڈ سیف ہوتی ہے، اور یہ دونوں ممالک اور ان تمام ممالک کے جو اس میں آن بورڈ ہوں گے اور جو ہیں سینٹرل ایشین وغیرہ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایران کے وزیر اعظم، ایران کے صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی ہے، رشیا نے اس میں آن بورڈ ہونے کی بات کی ہے، ترکی نے اس میں آن بورڈ ہونے کی بات کی ہے، اور وہ تمام بڑے ممالک جو ہیں وہ آہستہ اس سے گریز نہیں کر سکتے، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اس سے دور نہیں بھاگ سکتے، نہیں تو ان کی معیشتیں جو ہوتی ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ تو پاکستان اس کھیل میں، اس ایرا میں، اس دور میں اب ہے کہ جو نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، جتنی جلدی وہ مالک اس میں فٹ ان ہو جائیں گے وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ اب ہماری ترقی جو آپ نے صنعت کی بات کی، 2-3 چیزیں سی پیک سے مشروط ہیں، مربوط ہیں۔ پہلی چیز تو ایک انرجی کا یقیناً ارلی ہارویسٹ کے جو پروجیکٹ ہیں جو 10,600 میگا واٹ کے 2018 تک حکومت نے کہا کہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں کافی ساری منصوبے ایڈوانس اسٹیجز میں ہیں، کچھ کی جنریشن نیشنل گریڈ میں آ بھی گئی ہے۔ وہ منصوبوں کے آنے کے بعد ہمارا ڈیمانڈ سپلائی گیپ کم ہو جائے گا اور ہماری انرجی جو ہے اس کی سپلائی تو پوری ہو جائے گی، لیکن ہماری صرف انرجی سپلائی از ناٹ این ایشو سمینا، ہمیں افورڈیبل ریٹ پہ انرجی چاہیے جو ہمارے مقابلتی حریفوں کے کمپیٹیٹو ہو۔ اس کے لیے ہمیں وہ پروجیکٹ کا انتظار کرنا پڑے گا جو ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں، جس میں بجلی سستی اور کلین ہوتی ہے، 2 روپے فی یونٹ بنتی ہے، 14 روپے کے بجائے 2 روپے میں جب آپ گریڈ میں آئے گی تو ایوریج کاسٹ جو آپ کی انرجی مکس جس کو آپ کہتے ہیں وہ نیچے ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ پھر ہماری ایک اسپیشل اکنامک زون 9 فائنل ہو چکے ہیں، اور اس میں دو ہر صوبے میں لگ رہے ہیں اور ایک گلگت بلتستان میں۔ یہ وہ اسپیشل اکنامک زونس ہیں جس میں آپ نے بے شمار مراحت حکومت نے دی ہے ان صنعتوں کو جو ان زونس میں لگیں گی۔ اس میں ریلوکیشن آف انڈسٹری بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ چائنا میں ویجز بڑی ہیں، یہ نہ کہیں کہ چائنا کی ویجز کم ہیں، 300، 350، $400 تک وہ وہاں پہ پہنچ گئے، تو یہ 40,000 روپے منتھلی، جبکہ ہمارا 14,000 روپے ہے۔ تو کچھ ایسی انڈسٹری جو لیبر اورینٹڈ ہیں ان کا ٹرانسفر آف انڈسٹری بھی پاکستان میں ان زونس میں منتقل کرنے کی پاسبلٹی ہے جن میں زیادہ لیبر استعمال ہوگی، اور وہ وہاں پہ چھوٹ دیں گے ٹیکس کی 10 سال کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آنے والا وقت جو ہے وہ ہم نے اپنی اور ہمارے صنعت کاروں نے اپنی پوزیشن لینے کا ہے، اور وہ پوزیشن میں یہ ہے کہ ہم اپنی صنعتوں کو مقابلتی بنائیں، اور ان مقابلتی بنانے کے لیے ہمیں چاہے اسپیشل اکنامک زونس میں جائیں، چاہے چائنا کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کریں، یا چائنیز ان صنعتوں جو ریلوکیشن پاکستان جہاں لیبر چیپ ہے جوائنٹ وینچر ہم ان کے ساتھ کر کے ان کا مارکیٹنگ نیٹ ورک لیں جو دنیا میں بہت افیکٹو مؤثر مستحکم مارکیٹنگ نیٹ ورک ہے۔ بالکل ٹھیک اختیار بیگ صاحب نے جو بات کی صحیح، جو بات اختیار بیگ صاحب نے کی، جو باتیں انہوں نے بھی کہیں، اور جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ بھاشا ڈیم کی تعمیر سمیت مختلف معاہدے جو ہیں وہ اب کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے سی پیک بھی۔ تو ایک جو عام تاثر جو لوگوں میں کچھ ابھر رہا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید ہمارے دشمنوں نے اس قسم کی کوئی کانسپیرنسی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کس حد تک آپ کاؤنٹر کریں گے؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں چین کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہوگا، آپ اس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ کنٹری بن جائے گا، اس طرح کی باتیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہ ایجنڈا اور یہ وہ بیانیہ جو انڈیا نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جب سی پیک کا معاملہ ہوا تو انڈین کی کوئی نیچے نہیں، انہوں نے اپنے ایک خاص پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کے لیے ایک سیل کھولا، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے ٹاسک دی ہے کہ یہ دیکھے، انہوں کی پوری خواہش پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے،
اور ابھی کچھ ہی دن پہلے جو شام صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے پورا ایک وہاں کے انویسٹر سے ایک بیان لگا کے اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی. تو چائنا بعد میں آ کر انہوں نے کہا نہیں ہم سی پیک کا نام چینج نہیں کریں گے. وہ ان کا تو پوری کوشش ہوگی کہ انڈیا کب چاہے گا کہ پاکستان میں خوشحالی ہے, وہ کب چاہے گا کہ پاکستان کے لوگ اکانومیکلی بہت اسٹرانگ ہو, وہ کب چاہے گا کہ پاکستان اس ریجن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے, تو وہ کرے گی. بدقسمتی ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہ سمجھتے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک خاص جب بات آ جاتی ہے اس کو لے کے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی ہیٹ ٹو انٹرپٹ یو, لیکن اس حوالے سے جو سمینا بات پوچھ رہی ہے نا, آپ دیکھیں اس کی وجوہات بن رہی ہیں کہ لوگوں کا کنسرن کیا ہے. وہ بات آ جاتی ہے ٹرانسپیرنسی کی, شفافیت کی. مطلب آپ دیکھ لیں کہ سی پیک کے جتنے پروجیکٹ لگ رہے ہیں, آپ لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں سے کہ بھئی آپ بتائیں ان کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہے, کتنے % پہ آپ نے دیا ہے. 2 پروجیکٹ کے بارے میں اطلاعات آئیں جن میں ایک آپ کا سائبال کول فائر پارک جو ہے نا وہ ایک لگ رہا ہے 27.5% ریٹ آف ریٹرن ہے اس کا. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی چائنا جس نے $3 ٹریلین امریکن ٹریجری میں رکھا وہ 0.5% پہ رکھا ہوا ہے, آپ ان کے لوگوں کو آپ 27.5%, یہ گورنمنٹ کا فگر میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, آپ دے رہے ہیں سائبال میں. اس طرح باقی پروجیکٹ کے بارے میں وہاں پہ لوگوں کا تھوڑا کنسرن بڑھتا ہے کہ آپ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ سے کچھ ہی دن پہلے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بڑا کنسرن تھا اس کے چیف منسٹر کا, کیونکہ وہ چیزوں کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جب انہیں لے جا کے گیا, انہیں کو بٹھایا, ان کو چیزیں سمجھائی, وہ کہا یہ طریقہ ہے, یہ فائدہ ہوگا, یہ ملک کو فائدہ ہوگا, یہ صوبوں کو فائدہ ہوگا. آج پرویز کھٹر صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھی پروجیکٹ مل گیا پشاور کے لیے, ہمارے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. یہ جو پروپیگنڈا تھا وہ غلط تھا. کئی دفعہ جو بڑے فورم ہیں, نیشنل اسمبلی, سینٹ آف پاکستان اور پروونشل اسمبلی کے درمیان ڈسکس ہوا اور ایک ایک چیز ان کے سامنے رکھی گئی ہے. دیکھیں جب یہ شروع کی چیزیں ہوں گی, جس طرح اختیار بیگ صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے آئیڈل پوزیشن تو یہی تھی کہ ہم آئیڈل پہ جاتے ہیں, لیکن کوئی ڈیم آپ کو پتا ہے کہ اگر آج شروع کیا جائے تو کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 سال کے تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ لوگ بتا دیں اس پروجیکٹ میں, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, سامنے ہونی چاہیے, اور ہوئی ہے. کوئی فورم ایسا نہیں کہ ایسا ایک بات سب نہ گئے ہو. چیمبر آف کامرس کا ہوا ہوگا, پروونشل اسمبلی, ایون یونیورسٹیز کے لیول پر $46 کا پروجیکٹ جو $57 بلین کا ہو گیا, یہ بہت بڑی بات. اب اس میں سے میرے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کتنی ہے, اس میں ایکویٹی کتنی ہے, اس میں لون کتنا ہے. تو میرے خیال یہاں پہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, لوگوں کے اویئرنیس بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی ملک کے لوگ جو ہیں میں یا کوئی اسے ملک کے اپنے اداروں پہ جب تک اعتماد کرنا ہوگا. ابھی ایک انڈسٹریل زون شروع ہی نہیں ہوا تھا, انڈسٹریل زون لگی نہیں تھی, یہاں یہ پرسپشن پھیلانی شروع کر دی گئی تھی کہ جو ساری انڈسٹری جو پنجاب کے اندر جا رہی ہے باقی کہیں نہیں لگی. جب میں اس کو کہتا ہوں چیزیں کنفیوز کہاں ہوتی ہیں. یہاں ایم او یو ایک سائن ہوا ہے, لوگ ایم او یو کا سائن ہونے کے بعد جو میں آپ سے پوائنٹ لے بعد میں طے ہوتی ہیں, بیٹھتی ہیں, حکومتیں بیٹھتی ہیں. اب ایم او یو جو ہی سائن ہوتا ہے خبر اٹھا کے لگا دیتے ہیں جی کہ یہ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بالکل ایگری ہوں کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, ہر چیز اوپن ہونی چاہیے, اس کو ہاؤس کے اندر اور ساری چیزیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ وہ. جی اختیار بیگ صاحب آپ کچھ ایڈ ان کرنا چاہ رہے تھے اس میں. جی احتشام صاحب نے جو بات کہی ہے, یقیناً یہ ہماری بزنس کمیونٹی میں بھی ایک پرسپشن تھا کہ جی دنیا کے لون مہنگی نرخوں پہ لے لیے, اتاریں گے کیسے, اور یہ تو ڈوب جانا ہے اور ڈیفالٹ ہو جانا ہے. میں اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ $46 بلین کے جو اوریجنل انویسٹمنٹ پلان تھا اس میں $34 بلین انرجی کے پروجیکٹ تھے, اور اس میں $1 بھی جو ہے وہ لون نہیں ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر, پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کا, چائنیز پرائیویٹ سیکٹر, اور اس میں یورپین بھی ہیں, اور ان کے بینک ہیں, IFC ہے, CDC ہے, ADBP ہے, اور ICBCI جو چائنیز بینک ہے, ان کی فائنینسنگ ہے, اور پروجیکٹ کولیٹرل ہے. کوئی ساورن گارنٹی حکومت کی نہیں ہے. 34 ارب روپے تو آپ ایک طرف رکھ دیں جو ایک کمرشل پروجیکٹ ہیں, جیسے ہم منصوبے لگاتے ہیں, صنعتیں لگاتے ہیں, تو بینک کو وہ ہم کولیٹرل کے طور پہ دیتے ہیں. اس میں 14 ارب جو ہے, جو 13 ارب وہ ہے آپ کا ساورن گارنٹی تو حکومت دے رہی ہے جو پرائیویٹ پروجیکٹ لگا رہی چائنا. ساورن گارنٹی تو پاکستان کی حکومت دے رہی ہے ان پروجیکٹ کے لیے. شرائط ہیں. ٹھیک, آپ ان کا پوائنٹ آ گیا. آپ شام صاحب ہے
हुकूमत के माबैन। जी 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 हमने सिर्फ जो गारंटी दी है वो ये कि जो बिजली पैदा होगी वो हुकूमत खरीदेगी एक नर्स के ऊपर। ये गारंटी है उन प्राइवेट मंसूबों की कि जो भी बिजली पैदा होगी हुकूमत उसको खरीदेगी। और एक नर्स एग्री कर लिया है, ये बात सही है कि उसमें 17% तक यील्ड है, मुनाफा है, फायदा है, लेकिन हमारे पास एक ही चॉइस थी, नो एनर्जी और एक्सपेंसिव एनर्जी। दुरुस्त, आपका पॉइंट आ गया बैग साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं ये चाहूंगी शाम साहब अब आपसे थोड़ा सा, इसको थोड़ा अब इस तरफ भी पॉलिटिकली भी हम ये देखें कि जिस तरह इस किस्म की बातें जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर की भी जाती है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो तो कोई जो है फिर उसके ऊपर बात नहीं करेगा। लेकिन पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की जो भारतीय मुखालिफत है, क्या चीन को इस मंसूबे में तब्दीली पर वो किसी तरह से आप समझते हैं कि मजबूर कर सकेंगे? जो एक इस किस्म की फजूल बातें वो हमारे यहाँ भी फैलाते हैं, इंटरनेशनली भी उन्होंने बड़ी कोशिश की रोकने की भी। देखिए समीना, जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में है वो पाकिस्तान में भी एम्बेसडर रह के गए हैं। उनकी अगर वो प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने मीडिया से बात की थी, वो अगर आप पूरी पढ़ लेना तो बहुत सारी आपकी क्लैरिटी आएगी। और दूसरा, मैंने देखा है कि पूरी की पूरी वो इंडिया को एक अपील कर रहे हैं कि भाई देखें, आप इस रीजन के एक अहम मुल्क हैं, आप पीछे रह जाएंगे, आप तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। वैसे तो ठीक है, आपकी तरक्की बड़ी हो रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट को आप डिनाई करेंगे, आप पॉलिटिकली इसकी मुखालफत करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। वहां से तोड़ मोड़ के उन्होंने पेश किया कि नहीं जी इनका नाम बदल लेते हैं। मेरा ख्याल है चाइना की समीना पूरी कोशिश है कि जिस तरह देखें, अब एक दफा फिर उन्होंने कहा है कि जी हम आपके लिए एक जिसको कहते हैं दो मुल्कों के इख्तलाफात दूर करने के लिए हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और मुल्कों ने भी कहा, ट्रंप ने भी शुरू में भी कहा, लेकिन क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान का नुक्ता नजर चाहे कश्मीर है, चाहे ट्रेड है, चाहे पानी है, इतना वीक है कि वो तीसरे आदमी को बनाने। आप देखिए हमारे माहौल में, आप देख लेना हमारे रिश्तेदार दोस्तों में 4 बंदे होते हैं, अगर कोई इख्तलाफ होता है तो हम कहते हैं यार ठीक है, 2 न्यूट्रल आदमी को डालने बीच में। अगर आप इतने प्रोफाउंड आपका नुक्ता नजर है तो आपको डर किस बात का? अभी आप देख लें कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो पानी की ट्रीटी है उसके बारे में उन्होंने कहा दोबारा बात करते हैं, उससे भी आगे। तो मेरा ख्याल है ये अल्टीमेटली इंडिया लूजर होगा। उनको चाहिए कि भी ये वो विन विन सिचुएशन है जिसमें पैसा चाइना लगा रहा है। चाइना का डेफिनेटली भाई साहब अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनका इन्फ्लुएंस भी पॉलिटिकल बढ़ेगा, होता है। इसके बगैर ममालिक की जो है ना वो दोस्ती जो है ना बगैर इंटरेस्ट के नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है 20वीं सदी में आया है, सारी दुनिया इसके बारे में लिख रही है कि भाई ये बेसिक मकसद इसका 69 इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना और अल्टीमेटली सारी दुनिया के लिए अच्छा होगा उन हालात में समीना जब लोगों के पास पैसा नहीं है, अमेरिका के पास पैसा नहीं है, उनका प्राइवेट सेक्टर पूरा यूरोप अमेरिका का। आप देख लें, ये जो आप कह रहे हैं ये पॉइंट, इस पे जो मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं बासी साहब, उसमें ये है कि आज भी भारत ने सीपैक पर इख्तिलाफात के बाद जो बैनुल अक़वामी फोरम है उसका बाइकआउट किया। क्या भारत इस तरह के रवैयों से, जो उसकी कोशिश थी और वो एक नारा लगाता था कि शायद पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, डू यू थिंक कि वो खुद तन्हाई का शिकार हो रहा है इस तरह? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिकेट में तो तन्हाई का शिकार वो हो गए, और इसमें भी ये बिल्कुल इन्होंने ठीक है कि वक्त का तकाजा ये था कि वो सबसे पहले जंप लगा देता, वो साथ शामिल हो जाता और कह देता कि ये उन्होंने पूरी वो, चूंकि सबका उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो पाकिस्तान का लफ्ज सुनते हैं ना इंडिया, वो कोई चीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं देख सकता। वो कोई हमारे अंदर उसके अगर यहाँ दे रहे हो, यहाँ अगर एनर्जी का सीरियस क्राइसिस हो, हमारा बदहाली हो तो इसमें तो उसे खुशी होती है, लेकिन जो ही खुशहाली की तरफ अगर पाकिस्तान के लिए जाए तो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ दे होती है। उनकी पहले भी कोशिश थी, उनकी आप की कोशिश है, वो समझते हैं कि अब इन प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान की इंशाल्लाह इकानमी जो है वो बूस्ट करेगी, कोई पाकिस्तान को रोक खारजा जो है यशवंत छैना, उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करें, नुकसान आपको हो रहा है। इंडिया का मीडिया, इंडिया में बहुत सारे खराफात भी हमारे खिलाफ बोली जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया देख लें, वहाँ पे सिविल सोसाइटी देख लें, वो कहते हैं। लेकिन उसकी एक वजह है शाम साहब, मोदी सरकार से कोई तवक्को नहीं की जा सकती। मोदी साहब वो खुद वो आदमी है जिसने नस्ली बुनियादों पर इलेक्शन लड़े, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हो, दूसरी यानी उसकी तारीख देख लेंगे, जिसको अमेरिका जैसा मुल्क ये वीजा इसलिए नहीं देता था कि वो समझते थे कि इससे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट कोई नहीं है। उस आदमी की सोच आप शायद ही बदला सके, अगर कोई बेहतर आदमी होता, कोई सोच रखता। और सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा आइंदा इंडिया को खुद होने वाला है, इंडिया की इकानमी को होगा कि जब वो दुनिया से अलग रह कर करेगी। देखिए, हमने पहले एक सवाल किया था, मुझे टाइम नहीं मिला, अमेरिका और यूरोप किस तरह खुश हो,
ان کو پتا ہے کہ ساری دنیا کی جو ترقی ہے وہ جو توجہ وہ شفٹ ہو کر ایشیا کی طرف جا رہی ہے. یہ جو 60 ممالک جب اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اب جب بڑی خوش دلی سے روس بھی شامل ہو گیا تو انہیں پتا ہے کہ اکانومی جو ہے سارے ریجن میں کدھر جائے گی اور کن ملکوں کو فائدہ ہوگا. اور اس سارے کا جہاں چائنا کو بہت بڑا فائدہ ہو, سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ہوگا. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ہمارے آپس میں ضرور اختلافات ہو سکتے ہیں. یہ سی پیک کا منصوبہ کوئی 2 سال یا 4 سال کا لے, ہمارا تو 1 سال بھی رہ گیا. یہ تو کئی سالوں تک محیط ہے. ہمارے اندرونی اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمیں سیاسی ہمارے ایک دوسرے کی پوائنٹس پوری کرے, لیکن جو اسٹریٹجیکل جو کچھ ایسے ڈیزائن سیاسی جماعتوں کو ہمیں ایک دوسرے کو مدد کرنی چاہیے, شامل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی منفی بات ہے تو ہمیں ایک فورم پہ ڈسکس کرنی چاہیے, لیکن ہم دنیا کا بیانیہ سن کر اس پہ چل پڑیں تو یہ نقصان ہوگا. ان کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے ہمارے 4 صوبوں میں بھی جو آوازیں اٹھائی گئی تھی اب تو وہ آوازیں ختم ہو گئی, وہ ایک خاص سوچ کے ساتھ اٹھائی گئی. اس طرف جاتے ہیں. جی اختیار بیگ صاحب, آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک ہی بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک نیشنل منصوبہ ہے سی پیک کا. یہ کسی صوبے کا, کسی سیاسی جماعت کا, کسی سیکٹ کا نہیں ہے. یہ وہ منصوبہ ہے کہ جو پاکستان کی ڈیسٹنی بدلنے جا رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک بورڈ پر ہیں, ایک پیج پہ ہیں. سول ملٹری قیادت اس میں انٹروین ہے اور انہوں نے اس کی سیکیورٹی کی پوری یقین دہانی دلائی ہے. یہ وہ منصوبہ نہیں ہے جو کسی اسٹیج پہ آپ سوچ کے ریورس کر سکیں. اس میں صرف اور صرف آگے جانا ہے. اور ہم اور آپ کوئی بھی اس میں تصور نہیں کر سکتا کہ ہم اس منصوبے کو میں کوئی رکاوٹ پیش کر سکتے ہیں. انڈیا نے اگر مین اسٹریم میں نہیں آیا تو دنیا کی وہ 69 ممالک جو اپنی لاجسٹک کاسٹ 1/3 کاسٹ اور 1/3 ٹائم میں کریں گے, وہ انڈیا 3 گنا زیادہ کاسٹ پہ افورڈ نہیں کر سکتا. انڈیا کی لاجسٹک کاسٹ اسی زمرے میں آنی چاہیے جو 69 ممالک خطے کے ریجنل کو بارے میں آتی ہے یا جو ان کو پڑتی ہے. لہذا سونر اور لیٹر آپ دیکھیں گے کہ انڈیا بھی اس منصوبے کو یا اس کے چینل کو اڈاپٹ کرے گا ون وے اور دی ادر. ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں صرف ایک آگے فوکس پوائنٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ اس منصوبے کو ٹائملی ہم ختم کریں اور یہ منصوبہ پاکستان کی ڈیسٹنی انشاءاللہ بدلے گا. صدیوں میں بہت اہم نقطہ ہے میرا خیال ہے جو بیگ صاحب اس پہ ایگری کریں گے اور بھائی صاحب بھی ایگری کریں گے. دیکھیں اب اوریجنل $46 بلین کے پروجیکٹ میں سے $34 بلین کے جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے انرجی کے پروجیکٹ ہیں. یہ سمینا سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہے نا یہ کون سے ہیں؟ یہ تھرمل کے ہیں. یہ تھرمل لابی ہے نا, یہ جو کہتی ہے گیس اور پیٹرول جو ہے نا اس سے پاور پلانٹ لگائے ہیں. ہائیڈل کے پروجیکٹ نہیں لگ رہے. یہ پہلی دفعہ آواز اٹھی ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی بادشاہ کی بات ہونی چاہیے. سونا میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آج سے 20 برس پہلے وابڈا نے 435 سائٹس ڈیولپ کی ہوئی ہیں نا, چھوٹی اور بڑی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 50 اور 100 میگا واٹ کے جو ہے نا پاور پلانٹ لگ سکتے ہیں. سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے چھوٹے ڈیم جائیں, بڑے ڈیم کی طرف جائیں. یہ ہائیڈل جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو بن رہا ہے تھرمل کا کہ ہمارا قرضہ اس سے بڑھے گا. ہائیڈل جو ہمیں سستی بجلی مل سکتی ہے, پانی اویلیبل ہے, 40% پانی ہمارا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, سمندر میں جاتا ہے, اس کو روک کے بنائے. انڈیا نے کتنے ڈیم بنا لیے. ابھی آپ دیکھیں 200 ڈیم آپ چائنا نے بنا لیے, لے کے ہم وہی پرانے 2 بڑے ڈیم جو چھوٹے چھوٹے ڈیم لے کے بیٹھے ہوئے. اس طرف توجہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ تھرمل لابی ہے, یہاں پہ لوگ پیسہ کھلاتے ہیں, اپنے کام کرواتے ہیں. 2 طرح دیکھیں گے بدقسمتی ہو گئی ہے کہ ایک وقت آئیڈل کا بڑی کوشش ہوئی ہے, یہاں سیاست ہو گئی ہے. اگر کالا باغ میں اس پہ آتا ہوں آپ کی باتوں میں, اب اتنا سیریس کرائسس تھا کہ صرف تھرمل کا نہیں کیا گیا. اگر کوئی سولر کا ملا پروجیکٹ تو وہ بھی لگایا گیا, کوئی ونڈ کا ملا تو وہ بھی لگایا گیا ہے, اگر کوئی کول کا ملا تو وہ بھی اس پہ بھی کام کیا گیا ہے. کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک دم کچھ جلدی کر کے جو ہمارا اتنا بڑا ہے اس کو تو پورا کرے. کون 18 گھنٹے انتظار کرتا تھا. آج اگر بادشاہ ڈیم یقین ہے کہ انشاءاللہ بنے گا, اور اس سے صرف بجلی کا معاملہ نہیں ہوگا, جو بڑا سیریس معاملہ تھا پانی کا بھی ہے. اس سے زیادہ تو کوئی سیریس کا معاملہ ہی نہیں ہے. باقی چیزیں تو ہم پھر بھی لے سکتے ہیں, پانی تو کہیں سے وہ نہیں لے سکتا. تو پانی کا بھی بہت سیریس معاملہ تھا. لیکن اگر ہائیڈل ڈیم آج
شروع کیا جائے یا بہت تیزی بھی شروع کیا جائے تو یقیناً اس کے لیے چند سالوں کی ضرورت ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے ایریا میں ڈیولپ کر کے. کالا باغ پہ تو چلے مان لیا, کالا باغ پہ تو کنسنسس نہیں ہوا. یہ بھاشا پہ آپ مجھے بتائیں 14 سال ہو گئے, ری سیٹلمنٹ کے ایشوز ابھی تک نہیں آ رہے. ہر حکومت سے جن کی زمینیں اسمینا وہ 10 دفعہ پیسہ لے چکے ہیں ان سے, اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو رہا کہ کس کی زمین کس میں آئی. کچھ حکومتوں کا بھی آپس میں چکر تھا, کچھ مالکان کا بھی ضرور تھا, اور کچھ ایک پیسہ آپ کے پاس اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں تھی. اگر آج فل انویسٹمنٹ اس کے لیے آ جاتی ہے تو یہ معاملہ اگر آپ کی سوچ اور آپ نے کرنا چاہے تو آپ فوری طور پہ اس کو حل کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف خیبر پختونخوا ایک ایسا پروونس ہے جس میں 70 سے 80 ہماری ایسی جگہ ہے جہاں نیچرل اللہ نے ایسی ہائیڈل بنا سکتے کے کارٹل ہیں, شوگر کے کارٹل ہیں, فارماسیوٹیکل کارٹل ہیں. کارٹل سارے ہم نے جانا تو آئیڈل وہی ہمارے لیے کہ اگر ہم آئیڈل کی طرف جائیں گے تو تبھی ہم بجلی سستی دے سکتے ہیں, اور اسی سے ہی ہمارا فیوچر ہے. لیکن یہ جو گیپ ہے جو پوری طرح فل کر کے پھر پوری توجہ ادھر دینی چاہیے. اس سے دو فائدے ہوں گے کہ جہاں سستی بجلی ملے گی وہاں پانی کا جو اپنا ذخیرہ ہے اس کو بھی یہ میرے خیال سے یہ جو اس وقت جو معاہدے ہوئے ہیں بھاشا ڈیم بھی اور دیگر معاہدے بھی, یہ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہ پانی اور بجلی آپ کے دونوں مسئلوں کو یہ کسی قدر حل کر سکتا ہے اگر بھاشا ڈیم کے اوپر ہم اس کو جلد از جلد شروع کر دیا جائے. ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی اختیار بیگ صاحب, BRF عالمی سطح پر امریکہ جیسی پاورز کے خلاف عالمی اتحاد کا پیش خیمہ تو نہیں, کیا آپ کی کیا فیلنگز ہے اس حوالے سے؟ اس کو ریپیٹ کریں, آواز آپ کی کم آئی ہے, دوبارہ ریپیٹ کریں. میں نے کہا کہ کیا جو BRF ہے وہ عالمی سطح پر امریکہ جیسی جو پاورز ہیں اس کے خلاف عالمی اتحاد کا پیش خیمہ تو نہیں ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس لیول پہ وہ امریکہ کے خلاف کوئی اتحاد بنا سکیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اپنا ایک جملہ ایڈ کر دوں اس میں کہ جو بڑی اہم بات ہوئی جاوید عباسی صاحب نے بھی اور احتشام صاحب نے بھی, اس وقت ہمیں جو ایک سب سے بڑا انڈسٹری کو ہماری سیریس ایشو ہے وہ انرجی مکس کا ہے. آپ کی ویٹڈ ایوریج کاسٹ جو ہے وہ ہائیسٹ ان دا ریجن ہے, اور ہائیڈرو کے بنائے بغیر وہ نیچے نہیں آ سکتی, چاہے LNG سے لے لیں, چاہے فرنس آئل سے لے لیں, چاہے نیچرل گیس سے لے لیں, وہ بڑھتی رہے گی, مہنگی رہے گی, آپ کی انرجی کاسٹ کم نہیں کرے گی. لہذا ہمارے لیے یہ امپیریٹو ہے کہ آپ ہائیڈرو پروجیکٹ پہ جائیں, پانی بھی لیں, بجلی بھی سستی ملے. بہت شکریہ اختیار بیگ صاحب, وقت بالکل ختم ہے گیا. میں چاہوں گی اس کے اوپر ایک آپ کی طرف سے پوائنٹ آ جائے. پاک چین اقتصادی راہداری سرحدوں کی پابند نہیں, وزیر اعظم صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, کس قدر اوپن ایک چیلنج بھی ہے اور اوپن ایک انویٹیشن ہے پوری دنیا کو بھئی یہ ہندوستان کو ایک میسج ہے کہ بھئی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے لڑائی کر کے ہمیں انٹیگنائز کر کے آپ ترقی رکوا سکتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اب بنیادی نقطہ نظر جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھی وہ گون آف دا ڈیز جب لڑائیاں ہوتی تھیں وہ فیکٹر اپنی جگہ ہے, سالمیت ہر ملک کی اپنی ہے, لیکن اقتصادی جو ہے نا وہ اقتصادی ترقی کے بغیر جو ہے نا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں بالکل اس بات سے 100% اگری شام صاحب نے کہا ہے کہ یہ ڈیزائن کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ کسی قوت کے خلاف نہیں ہے, یہ ڈیزائن اس ملک کی اس جو 60 ممالک ان کے لوگوں کی قسمت چینج کرنے کے لیے, اس ملک میں معاشی بہتری لانے کے لیے ہے, اور میرا خیال ہے اس کے لیے جتنا بھی کام کیا جائے اور مل کے کیا جائے یہی بہتری ہے اور یہی مستقبل ہے انشاءاللہ. اور لگتا ہے کہ ایشیا جو ہے جس کے بارے میں اقبال نے شعر کہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سچ ہونے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ جاوید عباسی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. احتشام الحق آپ کا بہت شکریہ, اور مرزا اختیار بیگ صاحب بہت شکریہ. ناظرین, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس ملک میں اقتصادی بوسٹ لائے گا اور عوام خوشحالی کی منزلوں کو چھوئیں گی, اور ہمارا دشمن جو دھاک لگائے بیٹھا ہے وہ جو برے قسم کے نیریٹو یہاں پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم ضرور کاؤنٹر کریں گے اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اجازت چاہوں گی, اللہ نے کے پان.